بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ عقل خود پرستی اور عشق خدا پرستی ہے، وہی عقل عشق کا ساتھ دے سکتی ہے جو ادب خردہ دل ہو، ورنہ تنہا عقل تو عیاری و ہیلہ جوئی ہے۔ عقل عیار ہے سو بھیس بدل لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ صوفی نہ حکیم۔ عشق ہی زندگی کی آبرو بڑھاتا ہے اور انسان کو منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے۔ عقل کو چھوڑو اور عشق کا دامن تھام لو، کہ عشق ایسی موج بے بہا ہے جو موتی پیدا کرتی ہے۔ عقل کی تنگ مائیگی کوئی دولت میسر نہیں۔ اقبال عشق کے بارے میں کہتے ہیں، خودی میں جس چیز سے پختگی آتی ہے وہ عشق ہے۔ لفظ عشق میں نے وسیع ترین مفہوم میں استعمال کیا ہے۔ عشق کی اعلیٰ ترین صورت یہ ہے کہ کوئی نسب العین سامنے رکھا جائے اور اسے حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ بس خودی کو پختہ کرنے کے لیے ہمیں عشق اختیار کرنا چاہیے، یعنی اپنے اندر قوت پیدا کرنی چاہیے۔ صوفیہ کے ہاں عشق کی 3 منزلیں ہیں، آرزو و جستجو، دیدار ذات اور وصل۔ اقبال کے ہاں 2 ہی منزلیں ہیں۔ تیسری منزل کا تصور صوفیہ کے ہاں ہے کہ طالب مطلوب کے اندر اس طرح فنا ہو جائے جیسے قطرہ دریا کے اندر۔ متاع بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خداوندی۔ دوسری منزل دیدار ذات کی ہے کہ اس کے بغیر جان کو قرار نہیں آتی۔ ایسا جنوں بھی دیکھا ہے میں نے جس نے سیے ہیں تقدیر کے چاک، عشق میں یہ طاقت ہے کہ وہ پہاڑوں کو پیس کر سرما کر سکتا ہے، اور قلب جو مرکز عشق ہے چاند کی طرح تیز رفتار ہے۔ عشق کی بدولت انسان لا مقام پر شب خون مار سکتا ہے، یعنی زمان و مقام پر غالب آ سکتا ہے، وہ عام آدمیوں کی طرح نہیں مرتا۔ جب خدا سے خودی کا طالب ہوتا ہے، یعنی عشق سے جب خودی مستحکم ہو جاتی ہے تو ساری کائنات زیر ہو جاتی اور عشق حکمران بن جاتا ہے۔ آدم و ابلیس، خیر و شر یعنی نیکی اور بدی کی جنگ ازل سے جاری ہے اور ابد تک رہے گی۔ خیر و شر کے اس محاذ پہ ایک طرف آدم، دوسری طرف ابلیس ایک دوسرے کے مقابل ہیں۔ آدم جو صفات و ذات خداوندی کا مظہر ہے، اپنی روحانی اور ذہنی ارتقاء کے لیے ابلیس سے برسر جنگ ہے۔ نفس یا نفس امارہ شیطان کا دوسرا نام ہے۔ انسان اپنے نفس کی تہذیب اور اسے اعلیٰ تر مقاصد کا تابع بنا کے شر پہ غالب آ سکتا ہے۔ اقبال کے نزدیک انسانی شخصیت کے ارتقاء کے لیے شیطان کا وجود ضروری ہے۔ انسانی خودی شیطان سے متصادم ہو کر مستحکم ہو جاتی ہے۔ ایسی دنیا میں جہاں خودی غیر خودی سے متصادم نہ ہو، انسانی صلاحیتوں کی جلا ممکن نہیں، نہ ہی کمال کا اظہار ممکن ہے، اور زندگی اظہار کمال سے عبارت ہے۔ اقبال کہتے ہیں، ایسی بدذوق دنیا میں جینے کا کیا مزہ جہاں یزدہ تو ہو مگر شیطان نہ ہو۔ اگر شیطان سے دوستی کی جائے تو یہ رفاقت آدم کو مصائب میں مبتلا کر دے گی۔ اگر انسان شیطان سے نبرت آزما ہو تو یہ جنگ اس کے لیے خیر کا باعث بنے گی۔ شیطان سے ٹکر لینے ہی سے انسانی جوہر تابدار ہو سکتا ہے، یعنی انسانی خودی مستحکم ہو کے مقام فقر پہ فائز ہوتی ہے۔ اقبال کے ہاں فقر ہی انسانی شخصیت کا نقطہ عروج ہے، جو اپنی ذات کی تسخیر کر کے کائنات کی تسخیر کرتا ہے اور تقدیر کے رمز سے واقف ہوتا ہے تو موت اور ابلیس دونوں اس سے لرز اٹھتے ہیں۔ شیطان اپنی زیرکی سے انسان کو بہکاتا ہے، یعنی علم کی قوت تو اس کے پاس ہے مگر حقیقی جذبہ اس سے محروم ہے۔ شیطان نافرمانی سے فراق کی آگ میں جل رہا ہے، وہ اضطراب مسلسل کا شکار ہے، اور فراق بغیر آرزو وصال شر ہی شر ہے۔ جاوید نامے میں ابلیس نے اقبال کو دیکھ کر ایک آنکھ کھینچی اور کہا، مجھ سے بڑھ کر عمل میں کون شخص ثابت قدم ہے؟ میں نے خدا سے جو عہد کیا تھا، قیامت تک اولاد آدم کو بہکاتا رہوں گا، اس پر آج تک سختی کے ساتھ قائم ہوں۔ میں نے اپنا فرض اس انعماق سے ادا کیا ہے، ایک دن بھی اپنے فرض سے غافل نہیں رہا۔ میرے ہی دم سے دنیا میں خیر و شر کی جنگ جاری ہے، اگر میں انکار نہ کرتا تو دنیا میں شر کا وجود ہی نہ ہوتا۔
میرے اس انکار کا نتیجہ یہ نکلا کہ آدم کو جبر کے ساتھ اختیار کا درجہ بھی حاصل ہو گیا، ورنہ وہ ملائکہ کی طرح مجبور تھا۔ میں نے انکار کی جرات کر کے انسان کو اختیار سے روشناس کر دیا۔ ابلیس آدم کو گمراہ کرنے کے مشغلے سے تنگ ہے اور کہتا ہے، اے آدم، تو اب مجھے اس آگ سے نجات دے دے جس میں جل رہا ہوں۔ یعنی تجھے گمراہ کرنے کا شغل و منزل نار ہے۔ صیاد اس وقت دام میں پچھتاتا ہے جب اسے یقین ہو کہ شکار پھنس سکتا ہے۔ میرا سارا کاروبار تیری نادانی سے قائم ہے، اگر تو خوش شناس ہو جائے تو میرا خاتمہ ہو جائے گا۔ کہتا ہے، اے خدا، میں تو آدم کی صحبت میں رہ کر خراب ہو گیا، اس نے ایک دن بھی میرا مقابلہ نہیں کیا، ہر قدم پر میرے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ اے خدا، میں تجھے اپنی سابقہ اطاعت کا واسطہ دیتا ہوں کہ تو مجھے اس کی صحبت سے نجات دے۔ آدم کی فطرت خام ہے، اس کا ارادہ کمزور ہے۔ آدم تو اس قدر کمزور ہے کہ میری ایک ضرب کی بھی تاب نہیں لا سکتا، بھلا ایسی کمزور مخلوق کو گمراہ کرنے میں مجھے کیا لطف آ سکتا ہے؟ آدم تو میرے سامنے ایک مٹھی بھر پھوس ہے جس کے جلانے کے لیے صرف ایک اشارہ کافی ہے۔ تو مجھے ایسا حریف عطا کر جو میرے مرتبے کے لائق ہو۔ ابلیس اور جبرائیل کے مکالمے میں فرشتوں کو مجبوراً اور پرسکون اور ہنگاموں سے خالی زندگی پر ابلیس چوٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ دنیا تو سوز و ساز، درد و داغ اور جستجو سے عبارت ہے۔ اس پر جبرائیل کہتے ہیں، کھو دیے افکار سے طول مقامات بلند، چشم یزدہ میں فرشتوں کی رہی کیا آبرو۔ یہ بات سن کر ابلیس کی شیطانی رگ پھڑک اٹھتی ہے۔ وہ جبرائیل سے کہتا ہے، گر کبھی خلوت میسر ہو تو پوچھ اللہ سے، قصہ آدم کو رنگی کر گیا کس کا لہو۔ میں کٹکتا ہوں دل یزدہ میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ اللہ اللہ۔ ابلیس تمام تر تکبر ہے، اپنے سوا سب کو حقیر سمجھتا ہے۔ وہ فرشتوں پر طنز کرتا ہے کہ اس کا کام طواف و تسبیح اور زندگی کے طوفان سے نا آشنا اور ذوق عمل سے محروم ہے۔ کی روح سے تقدیر یہ ہے کہ انسان اپنے اندر تبدیلی کی آرزو اور جدوجہد نہیں کرے گا تو تبدیلی نہیں ہوگی، یعنی انسان جدوجہد کرے تو تقدیر بدل سکتی ہے۔ گوئٹے نے فاؤسٹ میں انسان اور ابلیس کی ازلی کشمکش کو جس انداز میں پیش کیا اس نے اقبال کو متاثر کیا۔ شیطان کی فطرت شر پسند ہے اور وہ ذوق عمل اور آرزو لذت کی روح ہے۔ اس کا نصب العین انسان کو گمراہ کر کے اس کی روح پر قبضہ کر لینا ہے تاکہ انسان رحمت ایزدی سے محروم ہو جائے۔ گوئٹے کے ہاں ابلیس کی ساری کوشش کا مقصد یہی ہے کہ نوع بشر کو انسانیت کے درجے سے گرا کے اس کی روح پر اپنا قبضہ جما لے۔ انسانی سرشت جب بھی خیر کی طرف مائل ہوتی ہے، شیطان اسے شر کی طرف موڑ لیتا ہے اور مادی لذتوں کے طلسم میں جکڑ لیتا ہے۔ کہ ہاں آدم اور ابلیس کی اس کشمکش میں انسان شر پر اس وقت فتح پا لیتا ہے جب وہ صاحب فقر ہو جاتا ہے۔ کہ ہاں بھی عورت ایک بلند ترین منصب پر فائز ہے۔ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوز دروں۔ شرف میں بڑھ کے سریا سے مشتقاق اس کی کہ ہر شرف ہے اسی درج کا در مکوں۔ مکالمات فلاطون نہ لکھ سکی لیکن اسی کے شعلے سے ٹوٹا شرر افلاطون۔ تسخیر کائنات و عروج آدم انسانی زندگی کا نقطہ آغاز خودی کا شعور ہے۔ جب انسان کائنات میں اپنے مقام کی تلاش اور جستجو میں گرم سفر ہوتا ہے، خودی کی ابتدائی منزلیں تلاش و جستجو کی منزلیں ہیں۔ انسان کی پوشیدہ قوتیں جب ظاہر ہو کے اپنی ذات اور مخالف عنصر کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہیں اور درجہ بدرجہ مقامات شوق طے ہوتے ہیں تو انسان بالآخر مقام عروج پر پہنچ جاتا ہے۔ اس مقام پہ پہنچ کر تسخیر کائنات آسان ہو جاتی ہے۔ تسخیر کائنات سے مراد تمام مادی عناصر بلکہ تمام موجودات کو مسخر کر لینا ہے۔ سوز آرزو اور جستجو ہی سے شخصیت کی توسیع ہوتی ہے۔ آدم بھی جستجو ہی کی دریافت ہے۔ دنیا اور انسان کا سارا عروج اسی طلب اور جستجو پر منحصر ہے۔ میدان طلب میں سست قدم نہ رکھو، پہلے اس دنیا کو فتح کر لو جو تمہاری اپنی ذات میں ہے۔ اگر تم نے اپنی ذات کو مسخر کر لیا یعنی اپنے نفس پہ قابو پا لیا تو تسخیر کائنات تمہارے لیے آسان ہو جائے۔ جستجو کو تدبیر سے مستحکم کر کے ذات اور زمان و مکان کی تسخیر۔ انسانوں کے متعلق کہا، ہم آسمان سے بھی برتر اور فرشتوں سے بھی بلند مرتبہ ہیں، ہم ان دونوں سے کیوں نہ آگے بڑھیں، ہماری منزل مقام کبریا ہے۔ انسان قرب خداوندی سے اپنے اندر خدائی صفات کا عکس پیدا کر سکتا ہے
جس طرح خدا زمان و مکان سے بالا تر ہے، انسان بھی زمان و مکان کی قید سے آزاد ہو کے تسخیر کائنات کر سکتا ہے۔ پیام مشرق میں خدا اور انسان کے بیچ جو مکالمہ ہے، جہاں خدا اپنی تخلیق کا ذکر کرتا ہے تو انسان اس تخلیق پر اپنی چیزوں کو دہراتا ہے۔ تو نے رات بنائی، میں نے چراغ بنایا، تو نے ٹھیکری بنائی اور میں نے پیالہ بنایا۔ اس طرح اقبال نے خدا کے مقابلے میں انسان کی حیثیت یا اس کا مقام کہ وہ بھی تخلیق کائنات میں خدا کا شریک ہے۔ اور پھر اس کتاب کے آخر میں کچھ انہوں نے اشفاق حسین نے کچھ کلام کا انتخاب کیا ہے، اور میں کچھ شعر پڑھ دیتا ہوں۔ پھر چراغ لالا سے روشن ہوئے کوہ دمن، پھر چراغ لالا سے روشن ہوئے کوہ دمن، مجھ کو پھر نغموں پہ اکسانے لگا مرغ چمن۔ من کی دنیا تن کی دنیا سوز و مستی جذب شوق، تن کی دنیا سود و سودا مکر و فن۔ من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، تن کی دولت چھاؤں ہے، آتا ہے دھن جاتا ہے دھن۔ من کی دنیا میں نہ پایا میں نے افرنگی کا راج، من کی دنیا میں نے نہ دیکھے شیخ و برہمن۔ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ من تیرا نہ تن۔ محبت ہی سے پائی ہے شفا بیمار قوموں نے، کیا ہے اپنے خفتہ بخت کو بیدار قوموں نے۔ اقبال یہاں نام نہ لے ان خودی کا، موضوع نہیں مخطب کے لیے ایسے مقالات۔ بہتر ہے کہ بیچارے ممولوں کی نظر سے پوشیدہ رہیں باس کے احوال و مقامات۔ سیاسی غلامی میں لکھتے ہیں وہ شاعر بھی ہیں پیدا، علماء بھی حکماء بھی، خالی نہیں قوموں کی غلامی کا۔ بہتر ہے کہ شعروں کو سکھا دیں رمے ہاؤ، باقی نہ رہے شعر کی شعری کا فسانہ۔ غلاموں کے لیے میں لکھتے ہیں حرف اس قوم کا بے سوز عمل زارہ زبو گھٹیا، ہو گیا پختہ عقائد سے تہی جس کا ضمیر۔ آزاد کی رگ سخت ہے مانند رگ سنگ، محکوم کی رگ نرم ہے مانند رگ تاگ۔ ساقی نامے میں لکھتے ہیں دم دم رواں ہے یم زندگی، ہر ایک شے سے پیدا رمے زندگی۔ اسی سے ہوئی ہے بدن کی نمود کہ شعلے میں پوشیدہ ہے موج دود۔ گراں گرچہ ہے صحبت آب و گل، خوش آئی اسے محنت آب و گل۔ یہ ثابت بھی ہے اور سیار بھی، عناصر کے پھندوں سے بیزار بھی۔ بہت اس نے دیکھے ہیں پست و بلند، سفر اس کو منزل سے بڑھ کر پسند۔ سفر زندگی کے لیے برگ و ساس، سفر ہے حقیقت حضر ہے مجاز۔ جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، روح ہے امم کی حیات کشمکش انقلاب۔ نگاہ شوق میسر نہیں اگر تجھ کو، تیرا وجود ہے قلب و نظر کی رسوائی۔ ہر چیز ہے محو خود نمائی، ہر ذرہ شہید کبریائی۔ بے ذوق نمود زندگی موت، تعمیر خودی میں ہے خدائی۔